وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ آئس لینڈ میں پہننے کے لیے وہ کون سے قسم کے کپڑے پیک کرے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ارے یہ کون آ گیا؟ ٹیہنگ کا تو ابھی واپسی کا ٹائم نہیں ہوا۔ ضرور جنگکوک ہوں گے، وہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ انسان کھڑا تھا جسے پہچاننا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ یہ تو وہی انسپکٹر تھا جو اسے اس دن ٹیہنگ کے آفس چھوڑ کر آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ سوری، میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ وائن کو ٹیہنگ کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ انسان اسے پھنسانا چاہتا ہے۔ اٹس اوکے، میں اندر نہیں آ رہا، وہ مسکرایا۔ میں تو بس آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جن فوراً اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ جی ہاں، وہ ایک کمپنی چلاتے ہیں، وائن نے فوراً جواب دیا۔ کس قسم کی کمپنی؟ جن نے پھر پوچھا۔ وہ کوئی دوائیوں کی کمپنی چلاتے ہیں۔ کس قسم کی دوائیاں؟ جان بچانے والی دوائیاں۔ بہت غلط معلومات دی گئی ہے آپ کو۔ آپ کے شوہر جان بچانے والی دوائیاں نہیں بلکہ جان لینے والے اسلحے کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی لوگوں کی جان بھی لے چکے ہیں۔ آئی ایم سوری وائن، لیکن تمہارا شوہر ایک قاتل ہے۔ وہ دبئی کا ایک بہت بڑا ڈان ہے۔ ڈان کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، ایک قاتل جس کی نظر میں کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ خبردار، جو آپ نے میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، مہربانی کر کے چلے جائیں، یا پھر میں گارڈز کو بلوا کر آپ کو دھکے مروا کے نکلواؤں۔ وائن میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وائن، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہارا شوہر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بن رہا ہے۔ وہ تمہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ بہت پچھتاؤ گی وائن، میری مدد کرو۔ بس کریں، خدا کے لیے چلے جائیں، وائن تقریباً چلاتے ہوئے بولی، اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ جن کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن وائن نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا تو وائن نے فوراً ٹیہنگ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ وہ فون پر بھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے ٹیہنگ، آپ نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، ورنہ نہ جانے یہ گرا ہوا آدمی مجھے آپ کے خلاف کیا کیا بتاتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ قاتل ہیں، آپ نے خون کیے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ لیکن میں نے بھی اسے بتا دیا کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کا ہر آنسو ٹیہنگ کے دل پر گر رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا جن، میرے کام میں تم دخل اندازی کر سکتے ہو لیکن میری پرسنل لائف میں نہیں۔ تم نے میری وائن کو مجھ سے دور کرنا چاہا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ وائن کا فون بند ہوتے ہی اس نے جن کو فون کیا۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی جن نے فوراً فون اٹھا لیا۔ بھابھی کے ہاتھ کا تھپڑ کیسا لگا؟ پہلا سوال ہی بے ڈھنگا تھا۔ ٹیہنگ، تو بہت غلط کر رہا ہے اس لڑکی کو دھوکہ دے کر۔ آج نہیں تو کل اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا، پھر کیا کرے گا تو؟ آج ثبوت نہیں تھا میرے پاس، کل ضرور ہوگا۔ اور تجھے لگتا ہے وہ تیرے ثبوتوں پر یقین کرے گی؟ ٹیہنگ ذرا سا مسکرایا تھا۔ سوچنا بھی مت جن کہ وہ تجھ پر یقین کرے گی، لیکن میری پیٹھ پیچھے میرے گھر آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے۔ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ تو جانتا ہے میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یقین کر، میں ابھی تک تیری اس دوستی کی خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں جو کبھی ہمارے درمیان تھی۔ آج کے بعد وائن سے دور رہنا، اتنا دور کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آؤ، ورنہ اپنی بیوی اور بچی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ ٹیہنگ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔
اوہ، تو اب تم اپنے معیار سے گر کر مجھے میری بیوی اور بچی کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ جن غصے سے چلایا۔ اگر تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو گے تو پھر مجھے بھی تو کرنا پڑے گا نا جن۔ جس طرح سے تجھے بھابھی اور مائرہ عزیز ہیں اسی طرح مجھے وائن عزیز ہے۔ دور رہنا اس سے۔ ٹہنگ نے فون کاٹ کر جنکک کو فون کیا۔ ہاں ڈیول، بولو۔ نظر رکھو انسپیکٹر پر، آج میرے گھر پہنچ گیا تھا وہ۔ ڈونٹ وری، میں نظر رکھتا ہوں اس پر۔ جنکک کا جواب سن کر اس نے فون کاٹ کر ٹیبل پر رکھا اور کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جنکک کا جواب سن کر اس نے ٹیبل پر فون رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا جن۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج وائن اور ٹہنگ کی آئس لینڈ کی فلائٹ تھی۔ وائن تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جہاز میں بیٹھنے سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پہلے دبئی سے پاکستان آتے ہوئے بھی وہ کتنا ڈر رہی تھی، لیکن تب وہ اکیلی تھی، اب ٹہنگ اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ وائن تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں، سمندروں اور برف کے بیچ جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی، اور اب اتنی دور ملک سے باہر۔ ٹہنگ کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ جن کے بارے میں ٹہنگ نے اسے دوبارہ یہی بتایا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے۔ وائن کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا اسے گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ ٹہنگ میرا ہاتھ پکڑ کر رکھیے گا، مجھ سے ایک منٹ کے لیے بھی دور مت جائیے گا۔ اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا۔ مجھے بہت ڈر لگے گا۔ وائن ٹہنگ کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی۔ میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی، جبکہ وائن آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زبر لیب بڑبڑا رہی تھی۔ ٹہنگ نے غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اف ڈرپوک لڑکی، ٹہنگ اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا۔ ٹہنگ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا ٹہنگ کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ وائن اس طرف دیکھو، ٹہنگ نے اسے کھڑکی کی طرف دیکھ کر متوجہ کیا، جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔